کتابچے کا، اور اس کے ساتھ میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں ڈاکٹر عزیر الرحمان صدیقی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ جات میں وقت پسند نہیں کرنا چاہتا، کافی حوالہ جات ہے کہ آج کربلا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا سورہ نمبر 33 میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں یہ فیصلہ ہے کہ لے آبائہم ہوا اقسطو عند اللہ، کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اولادوں کو پکارو ان کے یہ بچہ کھیل جاؤ میرا جاؤ شاباش دیکھیے جہاں تک تعلق ہے جشن وہ آپ سماعت فرما دیجیے۔ میرا بیٹا بڑے اچھے انداز میں جشن کا حق ادا کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت فکری طور پر ایک بات کو لے کے بڑھنا ہے۔ تمام صاحبان یہاں جلوہ فکر لیں، جہاں تک ساتھ دیں گے بات آگے بڑھے گی، جہاں آپ رک جائیں گے وہاں میں بھی روک دوں گا۔ تم بلاؤ، تم پکارو، تم آواز دو، ہم ان کو یعنی اولادوں کو لے آبائہم جو ان کے باپ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ تم ان کی اولادوں کو بلاؤ، آواز دو، ہوا اقسط عند اللہ، اولادوں کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارنا، آواز دینا، یہی اللہ کے نزدیک عدالت ہے، انصاف ہے اور سب سے بہتر ہے۔ جو فرمائش ہے آج سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اسی آیت کو لے کر قاری حبیب الرحمان صاحب نے کراچی سے ایک ادارہ جس کا نام ہے آپ کا خیر خواہ بھائی، اس ادارے کے زیر سرپرستی رہتے ہوئے ایک کتابچہ شائع کیا ہے۔ اس کتابچہ میں اسی آیت کو لکھ کر نیچے جو اس دور کی یاد کو پھر تازہ کیا ہے وہ ان لفظوں میں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ کہ اولادوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو پھر کسی کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ
یہ جوان بیٹا متوجہ کرے، بیٹا آپ اٹھ کے ادھر آئے، اٹھو یہاں سے، جو میری بات نہیں لے سکتے وہ ادھر آئے، اٹھو میرا بیٹا، شاباش۔ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ بھی سورہ الاحزاب کی آیت ہے، یہ لکھ کر نیچے ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ کا امت محمدی کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا بات نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور سر نبوت کی مہر اس پر سب کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیچے جو لکھا ہے وہاں سے بھی میں دو کلمات لے رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے برابر اس کو لے کے چلتے۔ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو کچھ مجوسی بزرگوں نے رسول کی ایک صاحبزادی فاطمہ کی اولاد کو رسول کی اولاد قرار دے کر انہیں پوجنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کا فیصلہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ان آیات کے پیش نظر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اسی آیت پر رکتا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے بیٹا میری مجبوری ہے، میں اور تشریح نہیں کر سکتا، جو نہیں سمجھ سکے میں اور کیا کر سکتا۔ ہم شیعان محمد و آل محمد اور ہمارے دو بڑے بھائی اور وہ علماء اہل سنت جو حسنین شریفین کو اولاد رسول مانتے ہوئے آج تک پیر پرست چلے آ رہے ہیں، محمد کا امتی کہلانے والوں، یہی شرف تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ شرف کوئی کم نہیں ہے، جو میرے محمد کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا امتی کہلا رہا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء بھی محمد کے امتی۔
خدا کی قسم